اور ایران کے ساتھ معاہدہ ممکن، جنگ میں امریکہ کو برتری حاصل ہے، ٹرمپ کا دعویٰ۔ کابینہ اجلاس میں امریکی صدر نے حماس کا غیر مسلح ہونے کا معاہدہ مشرق وسطیٰ کے لیے بڑا اقدام قرار دے دیا۔ All desire good governance. And if that good governance requires an administrative reset, then let that be happen. یہ سارے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں تو that means کہ good governance کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. But it has to be done through the constitutional method, through the legal method and through the political representatives, but surely as per the will of the people of Pakistan. جو وزیر داخلہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے بالکل ان کا یہ پرسنل اوپینین ہے and we don't comment on these things. اچھی حکمرانی کے لیے انتظامی ریسیٹ ضروری ہے تو پھر ہو جانا چاہیے۔ آبادی 4 گنا بڑھ چکی ہے مگر صوبے وہی 4 ہیں، کچھ تو سوچنا پڑے گا۔ نئے صوبوں یا انتظامی یونٹ سے متعلق فیصلہ ہم نہیں عوام نے کرنا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے سسٹم کی تباہی سے متعلق محسن نقوی کا بیان ان کی ذاتی رائے قرار دے دیا، تبصرے سے انکار، کہا ملکی سیکیورٹی کے لیے گڈ گورننس بہت ضروری، اچھی حکمرانی عوام کی خواہش ہے، اس کے بغیر معاملات حل نہیں ہو سکتے، مسائل حل نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہے کہ گڈ گورننس کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا، مگر یہ سب آئینی اور قانونی طریقے سے ہونا چاہیے۔ ہم برسوں سے بہتر گورننس کی رائے دے رہے ہیں، بہتری کیسے کرنی ہے اس کا فیصلہ سیاسی جماعتیں اور سیاستدان کریں گے۔ پاکستان کے نوجوان بہتر مستقبل چاہتے ہیں، انہیں ریاست کی اہمیت کا بھی اندازہ ہے۔ بدقسمتی سے ہم ہارڈ اسٹیٹ نہیں، تمام معاملات آئین اور قانون کے مطابق بلا تفریق چلائیں گے تو یہ ہارڈ اسٹیٹ ہوگی۔ جو بات چیت ہے نا شہیدوں کے بارے میں جو کی گئی، جو انہوں نے کی، آئی تھنک کہ وہ ڈیپلوریبل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شہادت ہے نا اور شہید، وہ پاکستان کی افواج کی ریڑھ کی ہڈی۔ میں ہمیشہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے تمام قابل عزت سیاستدانوں سے اور رہنماؤں سے، ہمیں چیز چاہیے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی قوم کو مزید شعور دیں، ہمیں ان کو مزید کنفیوز کرنے کی ضرورت ہے۔ شہداء پاک فوج کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہیں، ان کے حوالے سے کی گئی بات ناقابل فہم، اس سے بھارت کو خوشی ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان کے بیان سے متعلق سوال پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا جواب، کہا ہم نے وردی پہن کر اپنا آج آپ کے کل کے لیے قربان کرنے کی نیت کی ہے، قوم کو مزید کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں، سیاستدانوں سے گزارش ہے عوام کو شعور دیں۔ اب ان کی کوئی اپیزمنٹ کی گنجائش نہیں ہے، اب ان سے کوئی بات چیت کی گنجائش نہیں ہے، یا آپ ریاست کی ول کے آگے سبمٹ کریں آئین اور قانون کے مطابق، اور ادروائز وی آر ہیئر اینڈ وی آر اسٹینڈنگ اینڈ وی آر فائٹنگ۔ اوور آل انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو کیے گئے ہیں وہ 40,348 ہیں، اس کے اندر بلک جو سی ہے دیٹ از ان بلوچستان وچ از more than 31,000۔ جو مصدقہ دہشت گرد ہیں، تصدیق شدہ جو مارے گئے ہیں، they are 2,084۔ اب دہشت گردوں سے کوئی بات نہیں ہوگی، امن کے دشمن ہتھیار ڈالیں یا پھر مرنے کے لیے تیار رہیں، ہم انہیں ختم کر دیں گے۔ ترجمان پاک فوج کا 2 ٹوک پیغام، کہا تمام جماعتیں نیشنل ایکشن پلان پر متفق ہیں۔ 40,348 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں 2,084 دہشت گرد ہلاک ہوئے، انہیں سمجھ آ چکی ہے کہ نرمی نہیں ہوگی۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہی ہے، افغانستان اور بھارت میں صرف ڈی این اے کا فرق ہے، آر ایس ایس اور بھارت فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے مائی باپ ہیں۔ رواں برس 28 خودکش حملے ہوئے، زیادہ تر حملہ آور افغانی تھے۔ The Sardars, part of them, I'm not talking about all of them. So they are the prime movers of this terrorism. ان کو تو عادت ہے کہ یہ کاروبار کے نام پہ، سو کال ٹریڈ کے نام پہ ہم نے اسمگلنگ کرنی ہے۔ No more. You are not the stakeholder. The money will go to the people of Balochistan. سردار اور ایلیٹ کلاس بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ، کئی سردار دہشت گردی میں ملوث، 1000 ارب کے بجٹ میں حصہ مانگنے والے کہتے ہیں شیئر نہ ملا تو بدامنی کروائیں گے، سرداروں کی خواہش ہے کہ لڑکیاں ٹیبلٹ نہ پکڑیں، خود کچھ جیکٹ پہنیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، کہا صوبے کے حوالے سے جان بوجھ کر منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، لاپتہ افراد اور بی ایل اے کے دہشت گردوں کی فہرست ایک جیسی ہے، مارکہ حق میں دشمن کی حکمت عملی ناکام ہونے پر بلوچستان میں نظریں جمائی گئیں، ایلیٹ اور سرداروں کی کوئی اہمیت نہیں، ریاست براہ راست عوام سے بات کرے گی۔ پاکستان کا سب سے لاڈلا جو بچہ ہے نا
وہ کشمیر ہے. اگر حقوق کی بات کی جائے تو حقوق کے اوپر انہوں نے گیم چلائی اور ایکسپوز ہوئے. 1 لاکھ سے زیادہ تو کشمیری ہیں اس فوج کے ساتھ جڑے ہوئے. تم کون ہو جو کہ کہتے ہو یہ قابض فوج ہے؟ کشمیر پاکستان کا سب سے لاڈلا بچہ، یہ پاکستان کی شہرت تھا، ہے اور رہے گا. ترجمان پاک فوج کا 2 ٹوک پیغام. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ آزاد کشمیر میں حقوق کے نام پر چلائی گئی تحریک کے مقاصد کچھ اور تھے. 12 سیٹوں کے معاملے پر ان کا ایجنڈا واضح ہو چکا. یہ ڈنڈے کے زور پر مہاجرین کی نشستیں ختم کرنا چاہتے ہیں. کہا گیا مقبوضہ کشمیر سے آنے والے مہاجرین کو نمائندگی نہیں دینی چاہیے. کشمیریوں کا پاکستان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ پکا ہے. 2019 اور 2025 میں بھارت کی طبیعت صاف ہو چکی. ازلی دشمن نے اب بھی کچھ کرنا ہے تو کر لے. بلوچستان میں ایک اور سانحہ. سرینج میں کوئلے کی کان میں دھماکہ، 34 کان کے انجام بحق. 8 مزدوروں کو زندہ نکال لیا گیا. 2 کی تلاش جاری. 30 لاشیں ورثہ کے حوالے کر دی گئیں. اکثریت کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع شانگلہ سے تھا. 3 بھائی بھی شامل. وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار افسوس. زندگیاں محفوظ بنانے کے لیے حفاظتی اقدامات کی ہدایت. صوبائی حکومت کا جام بحق کانکنوں کے لواحقین کے لیے 5 لاکھ روپے امداد کا اعلان. چوٹی سر کرنے کا مشن موت کا سفر بن گیا. براڈ پیک پر برف کا قہر. لاپتہ ہونے والے 10 میں سے 8 کوہ پیماؤں کی لاشیں مل گئیں. دیگر کی تلاش جاری. ہنزا کے سہیل سخی بھی لاپتہ ہونے والوں میں شامل. نیپال، عمان، چین اور امریکہ کے کوہ پیما مشن کا حصہ تھے. تودا گرنے کے بعد رابطہ منقطع ہوا. 2 کوہ پیماؤں کی لاشیں اسکردو پہنچا دی گئیں. پاک فوج نے بیمار اطالوی کوہ پیما کو ریسکیو کر لیا. ملک میں زیادہ صوبے ہونے چاہیے اور لوگ آپس میں مل کے اس صوبے کے عوام جو ہے وہ فیصلہ کریں. اب کے صوبے ہیں، ان کے نام ہم تبدیل نہیں کرنا چاہتے. انتظامی امور کو بہتر کرنے کے لیے نئے صوبے بنائے جائیں تاکہ لوگوں کے مسائل کا حل ان کے قریب ممکن ہو. کس کو تکلیف ہے اس میں؟ صرف ان لوگوں کو تکلیف ہے جو شاید سمجھتے ہیں کہ ایک صوبہ رہے گا تو ہماری اجارہ داری رہے گی. اتحادی نے وہ سب درخواست کرا گے اے صوبے جڑے نے انہوں زیادہ کرو. ادھر نال تہاڈا کچھ بگڑدا نہیں، سنوردا ہے. انتظامی اصلاحات سے متعلق محسن نقوی کی باتیں وقت کی ضرورت. نئے صوبے بن جائیں اور مسائل دہلیز پر حل ہوں تو کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ ہاں، کسی کی بادشاہت میں کمی آتی ہے تو وہ الگ بات ہے. وفاقی وزیر مواصلات اور صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کا ایکس پر پیغام. تجویز دی کہ چاروں صوبوں کو نارتھ، سینٹرل، ساؤتھ میں تقسیم کیا جائے. کئی دہائیوں سے نئے صوبوں کے قیام کی باتیں صرف نعروں تک محدود رہیں. وقت آ گیا ہے سیاسی بصیرت کو ایک پیج پر لا کر اس ویژن کو حقیقت بنایا جائے. موجودہ سسٹم کو ڈیفالٹ موڈ پر کون لے کر گیا؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نظام کی تباہی کی ذمہ دار ہیں. محسن نقوی کے بیان پر بیرسٹر گوہر کا رد عمل. کہا صرف وزیر اعظم نہیں، پیپلز پارٹی بھی فارم 47 کی پیداوار ہے. موجودہ حکمران جماعتیں نئے صوبے یا انتظامی یونٹ نہیں بننے دیں گی. جو بچا ہے اسے محفوظ کرنے کے لیے قومی حکومت بنائی جائے. پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے سیکرٹری اطلاعات شوکت یوسف زئی کی بھی نئے صوبوں کی حمایت. پروگرام میرے سوال میں کہا چھوٹے صوبوں کی مخالفت کیوں ہو رہی ہے؟ جتنے انتظامی یونٹس ہوں گے کارکردگی اتنی ہی بہتر ہوگی. پانچ باریاں لینے کے باوجود یہ لوگ ملک سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکے اور آج ایک وزیر کو کہنا پڑ رہا ہے کہ ملک سسٹم کولیپس کر گیا ہے. میں تو بالکل حق میں ہوں. صوبے بننے چاہیے لیکن یہ کہ اس سے پہلے فیئر فری الیکشن ہونے چاہیے. ایم کیو ایم بھی نئے صوبوں کے حامی. ایک وفاق اور 4 صوبے ہیں. یہ نظام نہیں چل رہا. مزید انتظامی یونٹس بنانا ہوں گے. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا ملتان میں خطاب. نظام کے حوالے سے محسن نقوی کے موقف کی حمایت. کہا نئے یونٹ بننے سے کراچی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. کسی کو عوام کے استحصال یا نظام میں مداخلت کی اجازت نہیں دی جائے گی. قوم کی ایک ایک پائی کا تحفظ کیا جائے گا. وزیر اعظم کی اوکرا میں اصلاحات کے لیے اقدامات کی ہدایت. اجلاس سے خطاب میں شہباز شریف کا ایندھن کی سپلائی چین کی ڈیجیٹل نگرانی، ریفائنری اپ گریڈیشن تیز کرنے اور ماہرین کی میرٹ پر تعیناتی پر زور. ملک میں مالیاتی وفاقیت مضبوط بنانے کے حوالے سے ورلڈ بینک کی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش. شہباز شریف کا جائزے کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی بنانے کا حکم.
آزاد کشمیر انتخابات کا دوسرا مرحلہ اتوار کو میدان لگے گا. مظفر آباد ڈویژن کی 9 عام نشستوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے. کشمیری مہاجرین کی 12 نشستوں پر بھی پولنگ شیڈیول. 17 لاکھ سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے. جو جیت جائے وہ چیخ، جو ہار جائے وہ الزامات لگانا شروع کر دیتا ہے. الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری سے آگاہ ہے، کسی کے ڈکٹیشن پر نہیں چلتا. چیف الیکشن کمشنر کی میڈیا ٹاک. آزاد کشمیر الیکشن کی سب سے بڑی کوریج صرف سما پر. کشمیر الیکشنز کے دوسرے فیز کا کریڈیبلٹی کا فیصلہ پہلے مرحلہ کا انصاف سے ہوگا. الیکشن کمیشن 2 اگست سے پہلے تمام فارمل کمپلینٹس کی کھلی سماعت کرے. پولنگ اسٹیشن ریزلٹس، بیلٹ اکاؤنٹس اور الیکشن ریکارڈز عوام کے سامنے لے کر آئیں. آزاد کشمیر الیکشن کے دوسرے مرحلے کی کریڈیبلٹی کا فیصلہ پہلے مرحلے سے انصاف سے ہوگا. الیکشن کمیشن 2 اگست سے پہلے دھاندلی سے متعلق شکایات کی کھلی عدالت میں سماعت کرے. پولنگ اسٹیشنز کے نتائج، بیلٹس اور انتخابی ریکارڈ عوام کے سامنے رکھا جائے. بلاول بھٹو کا مطالبہ. ویڈیو پیغام میں پی پی چیئرمین نے کہا کہ ہمیں کسی کا احسان نہیں، اپنا حق چاہیے. وادی کشمیر کو جنت بے نظیر بنانا چاہتا ہوں. ریاست کے عوام حق ملکیت اور حق حاکمیت کے لیے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں. کراچی میں نوجوان میر رضا کے قتل کا معمہ حل نہ ہو سکا. تحقیقات میں مقتول کی رائڈ ہسٹری اور روٹ اہم کڑی قرار. تفتیشی حکام کو آن لائن ٹیکسی بکنگ، روٹ اور آخری مقام کی تلاش. آن لائن ٹیکسی ڈرائیور نے میر رضا کو جائے وقوع کے قریب اتارا. مقتول کا موبائل ریکور کر لیا گیا. پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی. 30 اگست کو رضا کا نکاح طے تھا. وہ خوش تھا، کوئی کاروباری پریشانی بھی شیئر نہیں کی. والد کے انصاف کے لیے دہائی. سما کی خصوصی ٹرانسمیشن، MQM اور جماعت اسلامی کا قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ. مانسون کا نیا اسپیل. راولپنڈی اور اسلام آباد میں جل تھل 1. بارہ میں پانی ہی پانی. نشیبی علاقے ڈوب گئے. گلیاں اور سڑکیں تالاب. راجہ بازار پیڈسٹرین اسٹریٹ میں پانی. ہوٹل اور دکانوں میں داخل. کمیٹی چوک، ڈھوک کالا خان اور ملت کالونی بھی زیر آب. ٹریفک کی روانی متاثر. فرینڈز کالونی مسٹریال روڈ پر بچہ نالے میں ڈوب گیا. نالا لئی بھی بھر گیا. کٹاریاں اور گوال منڈی کے مقام پر سطح 9 فٹ تک بلند. مراکز سے اسپین میں 60,000 افراد کی انٹری. سرحد عبور کرتے ہوئے 57 افراد ہلاک. تارکین وطن کے داخلے کی ویڈیو منظر عام پر. شمالی شہر سیوٹا میں فوج تعینات.